صورت الانبیاء آیت نمبر 92-101 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجبنا تو دعا قبول کی ہم نے، لہو اس کی، ووہبنا اور نوازا ہم نے یا عطا کیا ہم نے، لہو اسے، یحییٰ علیہ السلام، واصلحنا اور درست کر دیا یا اصلاح کر دی ہم نے، لہو اس کے لیے، زوجہ اس کی بیوی کو، انہم یقیناً وہ، کانو تھے، یسارعون جلدی کرتے، فی الخیراتی نیک کاموں میں یا خیرات میں، ویدعوننا اور وہ پکارتے تھے ہمیں، رغباً رغبت سے، ورہباً اور خوف سے، وکانو اور وہ تھے۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ سے نوازا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا، یقیناً وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے۔ ایک دفعہ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس محراب میں آئے جہاں وہ عبادت میں مصروف ہوتی تھیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں۔ انہوں نے حضرت مریم سے پوچھا کہ اے مریم تمہارے پاس یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے پاس سے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا جس کا ذکر اس آیت میں ہے، اور ایک طویل عرصے سے ان کی بیوی جو تھیں وہ بانجھ تھیں اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو جو انہوں نے بہت ہی خوش و خضوع سے کی اور رغبت کے ساتھ کی، اور اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ خیرات کرنے میں اور نیکی کے کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی۔ تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پورے جوش و خروش سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا کیے، اور حضرت یحییٰ کا نام اللہ تعالیٰ نے خود تجویز کیا، اس سے پہلے روئے زمین پر یہ کسی کا بھی نام نہیں تھا۔ وکانو اور تھے، لنا ہمارے لیے، خاشعین عاجزی کرنے والے، اور ہمیں وہ رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی کا ذکر ہو رہا ہے اس آیت میں۔ والتی اور وہ عورت، احسنت حفاظت کی جس نے، فرجہا اپنی شرمگاہ کی، فنفخنا تو پھونکا ہم نے، فیہا اس میں، من روحنا اپنی روح میں سے، وجعلناہا اور بنایا ہم نے اسے، وابنہا اور اس کے بیٹے کو۔ اور وہ عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو آیتاً نشانی، للعالمین جہانوں کے لیے، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو جہانوں کے لیے نشانی بنایا۔ انا یقیناً، ہذہ یہ، امتکم امت تمہاری، امتاً امت ہے، واحدتاً ایک، وانا اور میں، ربکم رب ہوں تمہارا، فاعبدون سو میری عبادت کرو۔ یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ تمام انبیاء ایک اللہ کی عبادت کے پیغام لے کر آئے اور سب نے انسانوں کو توحید کا درس دیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ تم سب کو میں نے ایک ہی امت بنایا ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا تم میری عبادت کرو، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت یا پرستش نہ کرو۔ وَتَقَطَّعُوا اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، أَمْرَهُمْ اپنا معاملہ، بینہم آپس میں، کلٌ سب کے سب، الینا ہماری طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ جبکہ بنی اسرائیل نے
اللہ کے حکم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور آپس میں فرقے بازیاں شروع کر دیں۔ ایک گروہ یہود بن گیا اور دوسرا نصارہ۔ اسی طرح امت محمدیہ میں بھی بہت سے فرقے بن گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم سب کو میں نے ایک امت بنایا ہے اور میری عبادت کرو اور تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فمن پس جو کوئی یعمل عمل کرے گا یا کام کرے گا من الصالحات نیکی کا، وہوا اور وہ مؤمن ایمان والا ہوگا، فلا تو نہیں کفرانہ ناقدری ہوگی لسعیہ اس کی کوشش کی، وَإِنَّا اور یقیناً ہم ہی لہو اسے کاتبون لکھنے والے ہیں۔ پس جو شخص نیکی کا کوئی عمل کرے گا اور وہ ایمان والا بھی ہوگا تو اس کی ناقدری نہیں ہوگی، اور یقیناً ہم اسے لکھنے والے ہیں۔ وحرام اور حرام ہے، علی قریۃ اوپر ایک بستی کے، اخلقناہا ہلاک کیا ہم نے اس کو، انہم یقیناً وہ لا یرجعون واپس نہیں لوٹیں گے۔ اور حرام ہے اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، یقیناً وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بستی یا بستی کے رہنے والے ہلاک ہو گئے یا ان پر اللہ کا عذاب آ گیا تو اس کے بعد وہ دوبارہ اس دنیا میں واپس نہیں آ سکیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فتحت کھول دیے جائیں گے یاجوج یاجوج و ماجوج اور ماجوج، وہم اور وہ من کل حدب ہر بلندی سے، ینسلون دوڑ پڑیں گے، حتیٰ کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر بلندی سے دوڑ پڑیں گے، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ اس کی نشانیاں پوری نہ ہو جائیں۔ اس میں دھوئیں کا پھیل جانا، دجال کا نکلنا، دابۃ الارض کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور یاجوج و ماجوج کا زمین پر پھیل جانا اور ہر چیز کو تباہ و برباد کرنا اور فساد برپا کرنا۔ اور اسی طرح یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو گھیر کر مغرب کی طرف لے جائے گی۔ تو جب یاجوج اور ماجوج اس دنیا میں پھیل جائیں گے تو وہ اس طرح سے اس دنیا پر نازل ہوں گے جیسے بلندی سے کوئی چیز تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف آتی ہے۔ وقتربا اور قریب آ جائے گا، الوعد وعدہ، الحق سچا، فَإِذَا پھر جب ہی وہ شاخصۃ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ابصارو نگاہیں یا نظریں، الذین ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا یا انکار کیا، اور وہ سچا وعدہ قریب آ جائے گا۔ اچانک ان لوگوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا۔ تو جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو جو لوگ کافر تھے یا دنیا میں اسلام کا انکار کرنے والے تھے ان کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یا وہ حیران ہو جائیں گے کہ ان کے پاس اب مہلت ختم ہو جائے گی، اور اس وقت وہ ہوش میں آئیں گے، لیکن اس ٹائم ان کا ہوش میں آنا انہیں ہرگز کوئی فائدہ نہ دے سکے گا۔ یا ویلنا ہائے ہماری بربادی، قد یقیناً کننا تھے ہم فی غفلت غفلت میں، من ھذا اس سے، بلکہ کننا تھے ہم ظالمین ظالم۔ ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ پکار اٹھیں گے کہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے تھے اور اس وعدے سے یا قیامت کے دن سے غافل تھے اور ہم ظالم تھے۔ انکم بلا شبہ تم، وما اور وہ جن کی،
تعبدونا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، حسب ایندھن ہے جہنم جہنم کا، بلا شبہ تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یعنی عابد اور معبود دونوں جہنم کا ایندھن ہیں، انتم تم لہا اس کے لیے واردون داخل ہونے والے ہو، اور تم سب اس کے اندر جانے والے ہو یعنی اس جہنم میں داخل ہونے والے ہو۔ لو اگر کانا ہوتے ہاؤلائی، یہ ہاؤلائی ہوا کی جمع ہے، آلہتن معبود، ما نا وردوہا داخل ہوتے اس میں، اللہ کے علاوہ جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، اگر وہ واقعہ ہی معبود ہوتے تو کبھی بھی جہنم میں داخل نہ ہوتے۔ وَكُلٌّ اور سب فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی عابد اور معبود جہنم میں داخل ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لہم ان کے لیے فیہا اس میں زفیر گدھے کی آواز ہوگی، اور اس میں ان کے لیے گدھے کی سی آواز ہوگی، وہم اور وہ فیہا اس میں لا یسمعون کچھ نہیں سنیں گے، اور جہنم میں جانے والوں کی آواز اس میں گدھے جیسی ہو جائے گی اور اس کے علاوہ وہ اس میں کچھ اور نہ سن پائیں گے۔ انا یقیناً الذین وہ لوگ سبقت پہلے فیصلہ ہو چکا یا جو سبقت لے گئے، لہم ان کے لیے منا ہماری جناب سے، الحسنی بھلائی کا، اولئک یہی لوگ انہا اس سے مبعدون دور رکھے گئے ہوں گے، یقیناً جن کے لیے ہماری جناب سے بھلائی کا فیصلہ پہلے ہو چکا وہ اس جہنم سے دور رکھے گئے ہوں گے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے وہ جہنم میں ہرگز نہ جائیں گے، ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی کر چکا ہوگا اور وہی جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔